مدعی برا لاکھ چاہے تو کیا ہوتا ہے. بچپن میں ایک تختہ ہوتا تھا جس پر یہ شعر لکھا ہوا ہوتا تھا اور تقریباً ہر گھر میں ہوتا تھا. میں نے بھی بھوریا ہی میں لوگوں کے گھروں میں یہ دیکھا تھا, اس وقت سے مجھے یہ یاد ہے. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. جو اللہ چاہتا ہے بس وہ ہوتا ہے. یہ 7 چیزیں جو ہے وہ اللہ کو اپنا بناتی ہے, اور جب اللہ ہمارا تو سب کچھ اپنا. اللہ سے تعلق پیدا کرو, اللہ کے ہو جاؤ. ہم اللہ کے ہو جائیں گے, اللہ ہمارا ہوگا. جب اللہ ہمارا ہوگا تو سارے اسباب کو ہماری فیور میں کر دے گا. اور اگر ہمارے فائدے کے لیے ہمارا بیماری میں رہنا ضروری ہے, ہمارے فائدے کے لیے کسی بیماری میں مرنا ضروری ہے, تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس بیماری کو رکھیں گے, اس میں ہمیں ماریں گے مگر تکلیف نہیں ہونے دیں گے. بھائی اگر ہم لوگ تکلیف میں کوئی مریں گے ہی نہیں تو شہادت کیسے ہم لوگوں کو ملے گی؟ تو اگر شہادت چاہیے تو تکلیف میں مرنا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بخار کی بیماری میں اگر کوئی مر جاتا ہے تو اللہ کے یہاں شہید ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پانی میں ڈوب کر اگر کوئی مر جائے تو اللہ کے یہاں شہید ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پیٹ کی بیماری میں اگر کوئی مر جائے تو اللہ کے یہاں شہید ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی پلیگ میں کوئی مر جاتا ہے تو اللہ کے یہاں شہید ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیوار گر گئی اور دب کر کوئی مر گیا تو اللہ کے یہاں شہید ہے. تو ہمیں شہادت کا مرتبہ دینے کے لیے اللہ کو یہ کام تو کرنا پڑے گا نا. تو اللہ یہ کام کریں گے, اس میں ماریں گے, شہادت کا مرتبہ دیں گے اور تکلیف بھی نہیں ہونے دیں گے. اور اگر تکلیف ہوگی تو ایسا نظر آ رہا ہوگا کہ بہت تکلیف میں ہے, بہت تکلیف میں ہے, مگر اسے تکلیف محسوس نہیں ہو رہی ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے بھائی اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے ہمیں, اور اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا, اللہ کی گود میں آنے کا, اللہ کے پہلو میں آنے کا, اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا, اللہ کی حفاظت میں آنے کا طریقہ کیا ہے؟ 7 پوائنٹ. پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ توبہ اور استغفار. توبہ اور استغفار. توبہ اور استغفار. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی مگر تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. بہت کچھ تو وہ معاف کر دیتا ہے, اس پہ تو تمہاری پکڑ بھی نہیں کرتا. تو بہت کچھ تو معاف کر دیتا ہے, اور جن چیزوں پہ پکڑ کرتا ہے بس توبہ استغفار, توبہ استغفار. کرتوتوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں. دوسرا پوائنٹ تقوی. تقوی. اپنی زندگی کا جائزہ میرے بھائیوں لو, اور جائزہ لے کر جو گناہ نظر آتے ہیں ان سے استغفار کرو, توبہ کرو, استغفار کرو, توبہ کرو. دیکھو جو اچھے کام ہو رہے ہیں اور جو برے ہو رہے ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں. 25 سال میں کوئی فرق نہیں آیا. میں طلبہ سے پوچھتا ہوں, میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو علماء کی محفلوں میں اہتمام سے بیٹھنے والے ہیں, میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو خانقاہوں میں اہتمام سے بیٹھنے والے ہیں, میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو دعوت و تبلیغ کی تحریک میں مشغول رہتے ہیں, کہ کیا ہم نے کبھی جائزہ بھی لیا کہ گزشتہ 10 سال میں میری زندگیوں میں سے کون سی برائیاں گئی؟ ان برائیوں کی ہماری زندگیوں سے جائے بغیر اللہ راضی کیسے ہوگا؟ دنیا کی آفتیں کیسے رکے گی؟ آخرت میں آفتوں سے ہم کیسے بچیں گے؟ غیبت جیسی ہے ویسی ہی ہے, بہتان جیسا ہے ویسا ہی ہے, بدگمانی پہلے جیسی تھی آج بھی ویسی ہی ہے, دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا آج جیسا ہے ویسا ہی ہے, بدگمانی پہلے جیسی تھی آج بھی ویسی ہی ہے. اخلاص کا نام نہیں, ریا جیسے پہلے تھی آج حب جاہ, کرسی میرے ہاتھ میں رہے, کرسی میرے ہاتھ میں رہے, میں بڑا رہوں, میرا کنٹرول رہے, مجھے ہر جگہ پر عزت ملے, مجھے خصوصیت ملے. اس لیے میرے بھائیوں
اپنی زندگیوں کا جائزہ لو, ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور بیٹھو. میں بارہا کہہ چکا یہ چیز کہ چھوٹی سی نوٹ بک رکھو, ایسی چھوٹی سی نوٹ بک جیب میں, چھوٹی سی نوٹ بک, اس کے اندر لکھو ایسے ایسے اکیلے بیٹھ کر, بیڈ روم میں, کسی کمرے میں بیٹھ کر, پارک میں جا کر لکھو کہ میرے اندر مجھے کیا کیا برائیاں نظر آتی ہیں, اور لکھو کہ میرے اندر غیبت ہے, میرے اندر بہتان ہے, میرے اندر بد نظری ہے, میں چھپ چھپ کے میوزک سن لیتا ہوں جس کا کسی کو پتہ نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے. اور پھر توبہ کرو اللہ سے, توبہ کر کے کوشش کرو ان سے بچنے کی, اور پھر ہر مہینے اس لسٹ کو دیکھو کہ اس میں سے کون سی چیز گئی ہے. تو میرے بھائیوں, مجھے, آپ کو, خانقاہ والوں کو, مدرسے والوں کو, تبلیغ والوں کو پتا چلے گا کہ دین میں ہماری ترقی ہو رہی ہے یا نہیں, ورنہ غفلت میں رہ کر آخرت کا نقصان ہم اٹھائیں گے. میں بہت درد دل سے, بہت اخلاص کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, بہت اخلاص کے ساتھ. شیطان کی چالوں میں سے سب سے بڑی چال یہ ہے کہ وہ ایک مومن کو یہ باور کراتا رہتا ہے کہ تو اچھا ہے, برا نہیں ہے. یہ سب سے بڑی چال اس کی. تیسرا پوائنٹ, دعا. خوب دعا کرو اللہ سے, خوب دعا کرو. اے اللہ حفاظت فرما, اے اللہ عافیت عطا فرما, اے اللہ ایمان کی بھی عافیت عطا فرما, دین کی بھی عافیت عطا فرما, بدن کی بھی عافیت عطا فرما, رزق کی بھی عافیت عطا فرما, عزت کی بھی عافیت عطا فرما, دنیا کی عافیت عطا فرما, موت کے وقت کی عافیت عطا فرما, قبر کی عافیت عطا فرما, مرنے کے بعد کی زندگی کی عافیت. عافیت, اے اللہ عافیت عطا فرما, عافیت عطا فرما, عافیت عطا فرما, عافیت عطا فرما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے کرتے جب رکن یمانی پر پہنچتے تھے تو اللہ سے عافیت مانگتے تھے. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں, اور اے اللہ آپ سے سلامتی مانگتا ہوں, عافیت دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. ہر چکر میں وہاں رکن یمانی پر پہنچتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے. اور رکن یمانی پر جب دعا کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص رکن یمانی پر اس دعا کو کرتا ہے تو اللہ نے 70 فرشتوں کو مقرر کیا ہے جن کا کام ہی یہ ہے کہ رکن یمانی پر جو بھی اس دعا کو کرتا ہے تو 70 فرشتے آمین کہتے ہیں. اتنی اہمیت ہے عافیت کی. عافیت مانگو, ہر قسم کی سیفٹی اور سلامتی. بس بیٹھے ہیں اور فکر کر, کورونا وائرس, کورونا وائرس, کورونا وائرس, سٹورم آ رہا ہے, یوں آ رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, پولیٹیکل حالات ایسے ہیں, ریسیشن ہو رہا ہے. فکر کرنے سے کیا ہوگا؟ اس کے لیے بند باندھو, اور بند یہ 7 اللہ تعالی شانہ نے ہمیں ستون دیے ہیں: توبہ, تقوی اور دعا. اس لیے دعا. چوتھی چیز صدقہ, خیرات. ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب. صدقہ, خیرات اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. جو بھی مصیبتیں آتی ہیں اللہ کے غصے کی وجہ سے آتی ہیں, اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. وتدفع میتۃ السوء, اور بری موت سے بچاتا ہے. بری موت, اس کا مطلب یہ ہے کہ کینسر آئے اور تڑپ تڑپ کے مرے, اللہ اس سے بچاتا ہے. زلزلہ آئے اور تڑپ تڑپ کے مرے, اس سے بچاتا ہے اللہ. شہادت تو دیتا ہے, تڑپ تڑپ کے نہیں مارتا, بری موت نہیں دیتا, سوء خاتمہ نہیں ہوتا, ایمان کے بغیر نہیں جاتا, اور ایسی بری خطرناک درد و کرب و بے چینی والی موت نہیں دیتے. صدقہ کرو, اور میرے بھائیو صدقہ روزانہ کرو. اور یہ باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں اپنے ہر بچے کو سکھاؤ یہ چیزیں, اس لیے کہ دنیا میں اب آفتیں کم نہیں ہوں گی, بڑھیں گی, اس لیے کہ قیامت اب قریب آ رہی ہے. آفات, بلیات, آزمائشوں سے بچنے کے لیے, دینی دنیاوی دونوں آزمائش, فتنوں سے بچنے کے لیے ان کاموں کو کرو. روزانہ صدقہ. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کے لیے 5-5 پینی کی کوئن رکھو گھر میں, اور اسکول ان کو بھیجنے سے پہلے ان کا معمول بناؤ کہ بیٹا یہ ڈبہ ہے, اس میں تمہیں 1 5 پینی ڈال دینے کی. صدقہ روزانہ کرنا چاہیے, صدقہ سے مصیبتیں دور ہوتی ہے. بچپن سے عادت ڈالو, 5 پینی 10 پینی. خود بھی روزانہ صدقہ نکالو, 1 پاؤنڈ نکالو, 2 پاؤنڈ نکالو, 5 پاؤنڈ نکالو, جو آپ کی حیثیت ہے روزانہ نکالو. جمعے کو دن کچھ زیادہ نکالو. اس لیے صدقہ چوتھی چیز. 5ویں چیز نماز پڑھو, 5 وقت تک کی نماز کا اہتمام کرو, بلا نہیں آئے گی.
اور 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرو, اسے اور اچھا بناؤ. کیسے اچھا بناؤ؟ 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھو, سنت موقدہ بھی پڑھو, سنت غیر موقدہ بھی پڑھو, نفل بھی پڑھو, یعنی دھیرے دھیرے یہ سارے کام کرو. پھر آگے اور بڑھو, تہجد بھی پڑھو, اوابین بھی پڑھو, اشراق بھی پڑھو, آگے اور بڑھو, صلاۃ التوبہ بھی پڑھو, تحیۃ الوضو بھی پڑھو, تحیۃ المسجد بھی پڑھو, جتنی زیادہ ہو سکے. اور آگے اور بڑھو کہ جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کو سنت طریقے کے مطابق پڑھو, مستحب طریقے سے پڑھو نماز. اور صبر. صبر کا معنی جب گناہ کرنے کا داعیہ پیدا ہو اس وقت صبر, زنا کا ارادہ ہو صبر, جوا کھیلنے کا ارادہ ہو صبر, فلم دیکھنے کا ارادہ ہو صبر, میوزک سننے کا ارادہ ہو صبر, غیبت کرنے کا ارادہ ہو صبر, کسی پر غصہ کرنے کا ارادہ ہو صبر. اللہ کی فرما برداری میں جم جانا اور گناہوں سے رکنے میں جم جانا. صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھنے میں تکلیف ہو رہی ہے, صبر کر کے اٹھ جاؤ گے, اس تکلیف کو برداشت کر لوں گا. اور اس کے علاوہ بیماری کی تکلیف یا دشمنوں کی طرف سے تکلیف, بھوک کی تکلیف, پولیٹیکل حالات میں تکلیف, اس پہ بھی صبر کرو. صبر. بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے کہ صبر کے پھل بہت میٹھے ہوتے ہیں. اصل میں جب غصہ آ جاتا ہے نا تو غصے کی وجہ سے فائدے کی چیز جو پیچھے ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی. صبر کے پھل بہت میٹھے ہوتے ہیں. صبر کرو اور اللہ سے مانگو. اللہ تعالیٰ شانہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو. دیکھو ہر بات قرآن اور حدیث سے ہے. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, استعینوا, تم مدد حاصل کرو اللہ کی. کیسے؟ بالصبر والصلاۃ, صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. یہ 6 نمبر ہو گئے. 7واں نمبر ذکر. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تم اللہ تعالیٰ شانوں کو خوب یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی ہمیں بتلائی کہ حق تعالیٰ شانہ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں انا مع العبد اذا تحرکت بی شفتاہ. انا مع العبد اذا تحرکت بی شفتاہ. جب میرے بندے کے ہونٹ میری یاد میں حرکت کرتے ہیں تو میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں, اس کو سپورٹ کرتا ہوں. ذکر اللہ. کلمہ طیبہ 100 مرتبہ روزانہ پڑھو, درود شریف 100 مرتبہ پڑھو روزانہ, استغفار 100 مرتبہ پڑھو, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ پڑھو. ذکر اللہ. بس یہ 7 پوائنٹ ہے میرے بھائیوں. 7 پوائنٹ پر جو بھی عمل کرتا ہے تو اسے اپنے دل میں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ مجھے کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچے گی, اور اگر پہنچے گی تو اللہ اسے تھوڑے ہی دنوں میں ٹالے گا, اور جب تک وہ مصیبت میرے پاس رہی, اگر موت تک اللہ نے مقدر کی ہے تو اللہ مجھے اعلیٰ درجے کا صبر دے گا کہ مجھے اس مصیبت کا احساس نہیں ہوگا. آہ اور ہائی ہائی تھوڑا اللہ کروائے گا, لیکن زیادہ نہیں. زیادہ نہیں.